مولانا گاؤں میں گئے، پورے گاؤں والے سے پوچھا آپ کو وضو آتا ہے؟ گاؤں والوں نے کہا کہ وضو کس لیے؟ نماز کے لیے۔ نماز کس لیے؟ کوئی واجب ہے؟ نہیں مولوی صاحب ہم نے تو یہ سنا علی علی کرو، تمہاری نماز بھی علی علی، تمہارا روزہ بھی علی علی۔ کہ بندے خدا نماز جب مولا علی پڑھتے ہیں، شہادت نماز میں ہوئی ہے، ایک دن مولا کا دکھاؤ جس میں مولا نے نماز نہ پڑھی ہے۔ ان کو سمجھایا، ان کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ افضل ترین عمل ہے نماز۔ کسی کے مولانا ہمیں وضو سکھائیے، اور مولانا نے کہا 400-500 لوگ گاؤں کے، اب اگر وضو سکھانے پر آیا تو پورا دن نکل جائے گا، تو نماز کا ٹائم بھی نکل جائے گا۔ اب پورے گاؤں والوں کو کہا کہ آپ کوئی دریا نہر شہر ہے آپ کے گاؤں میں؟ کہاں مولانا ایک نہر بہتی ہے کھیتوں کے ساتھ، سارے وہاں جمع ہو جاؤ، میں وضو سکھاؤں گا۔ سارے گاؤں والے نہر کے کنارے آ گئے، مولانا نے پانی لیا کہ اس طرح کلی کی جاتی ہے، اس طرح ناک پہ پانی لیا جاتا ہے، اس طرح چہرہ دھویا جاتا ہے، دایاں بایاں بازو۔ مولانا نے سر کا مسح کیا، اب کیونکہ پہلے وضو کر رہے تھے، پانی نیچے گر رہا تھا، کیچڑ بنتا جا رہا تھا۔ اب مولانا نے جیسے پاؤں کا مسح کرنا چاہا تو مولانا کا پاؤں پھسل گیا، اور مولوی صاحب سیدھا پانی کے اندر چلے گئے۔ اب گاؤں والوں کو پتا نہیں تھا کہ وضو ہوتا کیا ہے۔ جب قوم جاہل ہو نا، جو بتایا جائے قوم کیا کرتی ہے؟ ایکسپٹ کر دیتی ہے۔ اب سب نے سمجھا کہ وضو کا جو آخری پارٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں پانی میں جانا ہے، تو ساری قوم کہاں چلی گئی؟ نہر کے اندر چلی گئی۔ تو جب جاہل قوم کا مولوی پھسلتا ہے تو پوری قوم بھی پھسل جاتی ہے۔ یہ مسائل لبنان میں کیوں نہیں، یہ مسائل ہمارے یہاں کیوں ہیں؟ کیونکہ ایک تو جہالت اتنی ہے، اس کے بعد جو بتاتا ہے۔ اب میں آپ سب سے سوال کروں کہ بھائی ایران کا بادشاہ شاہ عباس، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایران کا بادشاہ شاہ عباس، اب آپ سب سے پوچھوں شاہ عباس کی خبر کہاں ہے؟ مجمع میں سے کسی کو نہیں پتا۔ اب مجھے پتا ہے مجمع اس مسئلے میں کیا ہے، لفظ جاہل برا ہے، مجمع کو پتا نہیں، اس کا ذہن سفید ہے، بالکل سفید۔ مواسو فرماتے ہیں بچے کا ذہن سفید کاغذ کی طرح ہے، اس لیے فرمایا خیال کیا کرو اس بچے کے ذہن کے کاغذ کو کس کے حوالے کرتے ہو؟ جو پہلی مرتبہ اس ذہن میں جو بھرے گا وہ بچے کے ذہن میں نقش ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا خیال کیا کرو، یہ ذہن بڑا قیمتی ہے، اس میں تم کیا بھرتے ہو، کیا لکھتے ہو۔ اسی لیے میوزک مثلا حرام ہے، گندی باتیں حرام ہیں، گندی پکچرز، گندی سینریز حرام ہے، کیونکہ یہ کچرا جب تمہارے ذہن میں جائے گا ذہن نجس ہو جائے گا، اور جب ذہن نجس ہوتا ہے، نجس ذہن میں کبھی علی کی ولایت نہیں آ سکتی۔